یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الا الکفار۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کے حوالے مت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور رمضان کی خوب تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اور میں بھی آج کچن میں آئی ہوں، صبح ہی آج مطلب فجر کے ٹائم ہی میں اپنی ہنڈیاں وغیرہ بنا لیتی ہوں۔ اور میں نے آج فش بنانی ہے۔ اصل میں میرے ہسبینڈ آج 1 ویک کے بعد آ رہے ہیں، وہ ایک کانفرنس کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے تھے۔ آج ان کی واپسی ہے تو میں نے سوچا کہ فش بنا لی جائے، اور میں صبح ارلی مارننگ ہی نماز پڑھنے کے بعد کچن میں آ گئی ہوں، اور ایک بہت امپورٹنٹ باتیں بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1 ویک جو گزرا ہے نا، میں ایک بک اسٹڈی کر رہی تھی۔ مجھے بہت شوق ہے، جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اچھے آتھرس کی بکس اسٹڈی کرتی ہوں۔ میں جو بک اسٹڈی کر رہی تھی نا، وہ ہے جناب جی دا سرنڈر وائفز۔ سرنڈر وائفز بکس بہت اچھی ہے۔ اصل میں بک کی صورت میں تو یہ ابھی آئی ہے، اسٹارٹنگ میں یہ ایک موومنٹ تھی، اس کو پھر بک کی شکل دے دی گئی۔ خیر، اس میں جو ان کی آتھر ہے نا، وہ بہت زبردست لکھتی ہیں، خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ ہر جو ڈومیسٹک وومن ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کے ان لاس میں اس کو وہ اہمیت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، یا کچھ وائفس کو لگتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے دل میں اترنے کا کوئی خاص رستہ معلوم ہو جائے تو وہ بڑے آسانی سے اپنے ہسبینڈ کے دل میں جگہ بنا لیں۔ تو اسی ٹاپک پہ یہ بک ہے۔ انہوں نے نا جو ان کی آتھر ہیں دا سرنڈر وائف میں، وہ کہتی ہیں کہ 6 اصول انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر ان اصولوں پر اگر ایک لڑکی چل پڑتی ہے نا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ وہ بڑی زبردست جگہ بنا سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے دل میں بھی، اپنے ان لاس کے دل میں بھی، بلکہ اپنی پوری فیملی میں خاص اس کا مقام بن جائے گا۔ اور جب میں نے ڈیپلی اس بک کو اسٹڈی کیا نا، تو مجھے بھی یہی ریلائز ہوا کہ واقعی ایسا ہے حقیقت میں، بہت زبردست۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بک جو ہے نا ہم پر ہی لکھی گئی ہے۔ ایوری وومن جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو یہی لگے گا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ولاگ میں ڈسکس کیا جائے ان کے سنہری اصولوں کو۔ تو سب سے پہلے جی انہوں نے جو بڑی اہم بات ہے نا، وہ یہ کہی کہ آج کل خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر ہیپینس کا ذمہ دار مردوں کو سمجھتی ہیں۔ وہ ٹوٹلی اپنی ہیپینس کے لیے مردوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ مینس ان کی ہر خوشی ناخوشی مردوں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اور مردوں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس آتھر کا کہنا تھا کہ یہ خواتین کی جو یہی لیک آف تھنکنگ ہے نا، یہی ان کی ساری پرابلم کی ذمہ دار ہے۔ یعنی ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ان کے مسئلے حل کر دے گا، یعنی ان کو جو بھی پرابلم زندگی میں آ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ اس پرابلم کو حل کر دیں گے۔ یعنی عورتوں کو اپنی ویلیو کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود بھی اپنے پرابلم سولو کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے زور دیا کہ عورتوں کو اپنے ویلیو کے بارے میں خود جاننا چاہیے۔ اپنی ہر کام کو امپورٹنس جب تک وہ خود نہیں دیں گی تو کوئی اور نہیں دے گا۔ اپنے ہر ایک سسٹم بنانا چاہیے جس میں وہ کب اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، سوتی ہیں، کھاتی ہیں، اس سسٹم کو ان کو خود بنانا چاہیے، خود ویلیو دینی چاہیے۔ تو پھر آپ دیکھیں ودن 2 اور 3 days ان کے ہسبینڈ بھی ان کے اس سسٹم کو ویلیو دیں گے، اور ان کے ان لاس بھی۔ مطلب یہ ایک بہت لمبی بحث ہے جو میں ابھی آپ کو اور بھی ان کے پوائنٹ بتاتی ہوں۔ تو جب میں 2-3 راتوں سے یہ بک ڈسکس کر رہی ہوں نا، تو میں نے سوچا کہ مطلب فار ایگزامپل کہ مجھے چائے پینا بہت پسند ہے۔ مطلب مجھے ہے کہ سارے دن میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ میں چائے پیوں اور آرام تسلی سے بیٹھ کے پیوں، لیکن مجھے وہ بھی نہیں ملتا۔ یقین کریں، چائے 3 دفعہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میں اوون میں رکھ کبھی اوون میں ہی بھول جاتی ہوں، چائے پینا ہی بھول جاتی ہوں۔ اتنا میں نے اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے، ہر وومن نے اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے، اپنے لیے خود کے لیے ایک چائے پینے کا ٹائم نہیں نکالا۔ تو جب ہم نے اپنے آپ کو ویلیو نہیں دی تو کوئی ہمارے کاموں کو ویلیو کیوں دے گا؟ تو میں نے سوچا کہ آج کے ولاگ میں ایک کپ آف ٹی پیتے ہیں ہم،
اور میں صرف اپنے لیے ایک ٹی کا اہتمام کرتی ہوں، بریک فاسٹ کا اہتمام کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی جوائن کریں، مجھے مل کر بریک فاسٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی ڈیپلی بحث ہے، ایک بہت زبردست ٹاپک ہے، اور اس میں بہت زیادہ اہم پوائنٹ بھی ہیں اسلامی لحاظ سے بھی، جو میں اسی ولاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گی، اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو. یقین کریں یہ ولاگ اینڈ تک جب پہنچے گا نا، آپ کو خود ریئلائز ہوگا کہ آپ کو بھی کچھ چینجنگ اپنی لائف میں لانی چاہیے، اپنی فیملی میں ایک خاص پرسن بننے کے لیے. تو میں نے کیا کیا، میں نے فل اہتمام سے چائے کی ٹرے سجائی اور اپنا بریک فاسٹ لائی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ کروں گی. یہ جو ہے نا، یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں. میرے اکثر ولاگ میں یہ ڈیکوریشن پیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بکس ہیں. یہ اکثر ایک میسیج میں بھی ایک لڑکی نے پوچھا تھا یہ بکس ہیں یا ڈیکوریشن پیس ہیں، تو میں نے کہا اس میں بتا دوں کہ یہ بہت پیارے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے بک ہیں، لیکن یہ ایسی ایز اے ڈیکوریشن یوز ہوتے ہیں. یہ باکس ہیں، جولری باکس، جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے جولری باکس بھی، اور یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب میں چائے کا کپ پیوں تو میں اس کے ساتھ کوئی ڈیکوریشن بھی رکھوں، تاکہ مجھے خود کو احساس ہو کہ میں اپنے لیے بھی جی رہی ہوں. اس ٹاپک جو ہم نے آج چھیڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خود اپنے آپ کو ٹائم دینا، اپنے آپ کو امپورٹنس دینا بہت ضروری ہے. اچھا، ایک اور رسول بڑا زبردست جو میرے بڑے دل کو لگا. یہ آتھر لکھتی ہیں کہ ہم خواتین کو نا خود اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمارا کیا ہے، سارا دار و مدار نا ہمارے مردوں کو ٹھیک کرنے پر ہوتا ہے. ہم خواتین کی کوئی بھی محفل دیکھ لیں، کوئی بھی 4 لڑکیاں عورتیں جہاں بیٹھی ہوں گی نا، وہ اپنے ہسبینڈ پر ان کا ذکر جو ٹاپک ہوگا نا اپنے ہسبینڈ پر ہوگا. وہی توجہ اگر ہم اپنے آپ کو دیں گے، اپنے کچھ اصولوں کو دیں گے، اپنی ویلیوز کو دیں گے نا، تو آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے. یقین کریں وہ آپ کی رسپیکٹ آپ کے انڈیویجویلٹی پر کریں گے، وہ آپ کی رسپیکٹ آپ کی سالڈ تھنکنگ پہ کریں گے. آپ کو ڈیسیژن پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کسی چیز کا ڈیسیژن لے سکو. کچھ خواتین تو اتنی کنفیوز ہوتی ہیں، یقین کریں ان کو 2 سوٹ دے دیں نا، 2 ڈریسز دے دیں، ان کو کہیں کہ ان میں سے ایک سلیکٹ کر لو، وہ سلیکٹ نہیں کر پاتی. یقین کریں میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے بتاؤں گی، میں اپنے ان سے پوچھ کے بتاؤں گی. یار اتنی پاور تو ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم خود پہننے والا سوٹ اپنے ڈیسیژن سے پہن سکیں. مطلب وہ ٹوٹلی کنفیوز ہوتی ہیں. آپ کو ایک بات میں بڑی کلیئرٹی سے بتا دوں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی آدمی کسی ڈپینڈنٹ وومن یا کسی ڈسیبل وومن یا کوئی ایموشنلی ڈسٹرب وومن سے چڑ تو سکتا ہے، لیکن وہ ایسی عورتوں کا کچھ کر نہیں سکتا. بے شک وہ اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمیں اپنی ہیپینس کی ذمہ داری خود لینی پڑے گی. یعنی اسٹارٹ فیلنگ ایز انڈیویجول. مردوں کی اس بات پر نہ چاہیں کہ یو آر اے پارٹ آف می. نو، یو آر ناٹ اے پارٹ آف ہم. یو آر اے انڈیویجول. اللہ ٹریٹس یو انڈیویجول. آپ کی اپنی تھنکنگ ہے اور آپ کے ہسبینڈ کی اپنی تھنکنگ ہے. تو ہم خواتین کو اپنا سرکل خود بنانا چاہیے، جس میں ہمارے ریلیٹیوز ہوں اور ہمارا فرینڈ سرکل ہونا چاہیے، اور ہمارے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بھی اس ایگزسٹنس ہے، ہم اس گھر میں موجود ہیں. دیکھیں، جب تک آپ کے اپنے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوگا نا، اپنا کوئی سیٹ آف ویلیو نہیں ہوگا جس کو آپ سسٹم کی صورت پہ لاگو کر سکیں، تو جس دن آپ اپنی تھنکنگ کو ڈیولپ کر کے اپنا ایک سسٹم ان پلیس کر لیتے ہیں نا، تب آپ لبریٹڈ ہوتے ہیں، تب آپ ایک آزاد ہوتے ہیں. جب آپ اپنا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کسی کا بھی انفلوئنس برداشت نہیں ہوتا اپنے سسٹم کے اندر. تو آپ کو اپنا سسٹم ہی آزادی دیتا ہے. اگر لوگ آپ کی نہیں سن رہے، سارے گھر میں ایک کھربلی سی مچی ہوئی ہے، ہر کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، سارے پاگل بس رہے ہیں، کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں رہا، تو کم از کم آپ خود تو اپنے آپ کو سمجھیں. یعنی سارا گھر اپنے طریقے سے چل رہا ہے، کوئی بھی آپ کے طریقے سے نہیں چل رہا، کسی کا بھی دماغ کام نہیں کر رہا، تو کم از کم آپ کا اپنا دماغ تو کام کر رہا ہے نا. تو پھر ایسے میں آپ ایک کام کریں، آپ ایسا کریں، آپ ایک چھوٹا سا سسٹم بنا لیں. یو اسٹارٹ لیونگ بائی دیٹ، اور اپنے اوپر وہ سسٹم لاگو کر لیں. آپ دیکھیں گے، آپ یقین نہیں کریں گے، ود ان 2 or 3 days ایوری ون ول نوٹس. یقین کریں، جب آپ اپنا سسٹم لے کر آئیں گی نا، تو وہ آپ میں چینج محسوس کریں گے، وہ آپ کے سسٹم کو سمجھنا شروع کریں گے. they will start respecting you. when they will start respecting you, they will start adopting your system, and they love you.
they care about you. You are a become very important person in the family. آپ کو خود میں بھی چینج نظر آئے گا, آپ کی فیملی کو بھی آپ میں چینج نظر آئے گا, اور آہستہ آہستہ آپ کی فیملی جو ہے نا آپ کے اس سسٹم میں ڈھلتی جائے گی. لیکن جب تک آپ کو ہی آپ کے سسٹم کا نہیں پتہ, آپ کو ہی اپنی ویلیوز کا نہیں پتہ, تو آپ کسی اور کو کیسے موقع دیں گے کہ وہ آپ کی ویلیوز کو سمجھ سکیں. سب سے پہلے آپ کو اپنی ویلیوز کو خود سمجھنا ہے. اچھا چلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, میں آپ کو ایک اسلامی ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنی اسلامی ویمن کو اٹھا کر دیکھیں, آپ اپنی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ کچھ ونڈر وومنس جو ہیں وہ جیسے ہماری صحابیات ہو گئی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی, یہ ان کے بارے میں ایک چیز آپ بڑی کامن پڑھیں گے کہ یہ بڑی ہمت والی تھی, یہ ڈیسیجن میکر تھیں, یہ اپنی بات منوانا جانتی تھی, ان کو اپنی طاقت کا اندازہ تھا. اسلام پھیلا ہے عورتوں کے تھرو. آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہ ان سے بہت چھوٹے تھے اور ان کے لیول کے بھی نہیں تھے, ہمارے حضرت خدیجہ کافی رچ پرسن تھی, تو انہوں نے ایک زبردست ڈیسیجن لیا کہ یہ انسان جو ہے نا یہ ان کے کاروبار کو اونچا لے کر جائے گا. انہوں نے کچھ دیکھا, سمجھا اور ڈیسیجن لیا. تو یہ ڈیسیجن مطلب آپ کو اسٹرانگ بننا پڑے گا. آپ سب سے اہم بات میں آپ کو بتاؤں, میں آئیڈیلائز کرتی ہوں سیدہ کلثوم بن عقبہ کو. یہ پہلی وہ خاتون تھی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی تھیں اور بہت زیادہ مشکلات سہ کر آئی تھیں. آپ ان کی کبھی اسٹڈی کریں ان پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک وومن ہوتے ہوئے انہوں نے اتنی مشکلات سہی ہیں, اتنی مشکلات سہ کر جب یہ مکہ آئی تو مدینے آئی تو صورتحال یہ بنی کہ صلح حدیبیہ ہو گئی, اور صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا وہ واپس کر دیا جائے گا. تو ان کے جو پیرنٹس تھے, جو ان کے بھائی تھے, وہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے. تو وہ تو لینے آ گئے کہ بھیجیں ہماری بیٹی کو, بھیجیں ہماری بہن کو. تو حضرت سیدہ کلثوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوئی اور فرمایا, یا اللہ کے رسول آپ مجھے کیسے واپس بھیج دیں گے؟ میں اپنے اللہ کے دین کے لیے آئی ہوں, میرے جانی دشمن بنے بیٹھے ہیں وہ, میں کیسے واپس چلی جاؤں؟ یعنی انہوں نے جا کر سٹینڈ لیا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کنفیوز ہو گئے کہ بھائی وہ کیا کریں, معاہدہ بھی طے ہو چکا ہے, واپس بھی دینا ہے, اور ان کو کیسے واپس دیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بہادری کو دیکھ کر اس ٹائم آیت اتاری جو میں نے سٹارٹ میں جس کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ ان کے امتحان لیں, اگر یہ اپنے امتحان میں ایمان میں پوری اتر آئیں تو پھر ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. اور یہ جواز بنایا کہ مردوں کو واپس بھیجنے کا بات ہوئی تھی, عورتوں کو بھیجنے کی بات نہیں ہوئی تھی. یعنی کہ انہوں نے خود سٹینڈ لیا تو اللہ نے بھی ساتھ دیا, اللہ کے نبی نے بھی ساتھ دیا. تو ہمیں عورتوں کو بھی خود سٹینڈ لینا پڑے گا, اپنا ایک سسٹم بنانا پڑے گا, اپنے ویلیوز پہلے خود سمجھنی پڑیں گی اور پھر اپنے معاشرے کو سمجھانی پڑیں گی. بہت لمبی بہت پیاری بک ہے, اس کو ضرور پڑھیں, اس کو ضرور اسٹڈی کریں. اور میں نے تو ابھی کچھ پوائنٹ بتائے ہیں آپ کو, تو اتنا مزہ آئے گا نا. دیکھیں میں نے چائے بھی پی اور میں نے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ باقاعدہ رکھ بھی دی. کتنا ٹائم لگا؟ بالکل بھی نہیں. اور یہ ہے کہ اگر میں ڈیلی ایسے کروں تو سب کو پتہ ہو کہ بھئی یہ ٹائم ان کے چائے پینے کا ہے, جیسے کھانا بنانے کا ٹائم ہوتا ہے, لنچ کا, ڈنر کا, اس طرح یہ ٹائم ان کے چائے پینے کا ہے. اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا جب میں خود یہ اصول بنا لوں گی. میں خود ہی اپنا اصول نہیں بناتی. خیر یہ دیکھیں جی میرے ہسبینڈ آ گئے ہیں, انہوں نے فش کھا لی, اور وہ کیا کیا لے کے آئے ہیں. وہ کراچی سے سوغات لے کر آئے, یہ جی حلیم لے کے آئے ہیں. اصل میں ان کو پتہ ہے رمضان آ رہا ہے, تو ہم تو فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں نا, تو وہ کراچی سے یہ حلیم لے کر آئے ہیں. ان کو وہاں کا حلیم, وہاں کی نہاری بہت پسند ہے. تو یہ جہاں بھی جاتے ہیں نا کانفرنس کے سلسلے میں یا بزنس ٹور ہو جو بھی, تو یہ نا وہاں کی سوغات ضرور لے کر آتے ہیں. اور یہ جی نہاری لے کے آئے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ رمضان میں ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم پکائیں گے, کھائیں گے اور بہت ساری اچھی باتیں کریں گے. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں, کیونکہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ بہت لانگ لاسٹنگ چلے گا. اچھا اس کے علاوہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جناب جی ہاں یہ کیا چیز ہے. اچھا میں اس کو دیکھ کے نا بڑی حیران ہوئی, میں نے کہا یہ کیا چیز ہے. پتہ چلا کہ یہ پان ہے. میں نے کہا آپ پان لے کے آئے ہیں. کہتے کہ یہ بھی وہاں کی سوغات ہے, کراچی میں کافی اچھا کھایا جاتا ہے یہ پان.
اور بڑا اچھا کوالٹی کا تھا. میں نے فرسٹ ٹائم اس کو کھایا, بڑا مزہ آیا, بہت ٹیسٹی تھا اور بڑا میٹھا تھا. مطلب میں ایسی چیزیں نہیں کھاتی لیکن یہ اچھا تھا. اس کی پیکنگ بھی بڑی اچھی تھی, زبردست تھا. یہ دیکھیں کتنی مزے کی, کتنی اچھی پیکنگ ہوئی ہے. تو بس پھر اسی طرح میں اپنے ولاگ کو اینڈ کروں گی, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اپنی ویلیوز کو ضرور سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ, اور یہ بک ضرور ریڈ کریں. میں دوبارہ سے نام بتا دیتی ہوں, دا سرنڈر وائفز. یہ آپ پڑھیں گے نا, آپ کو اور بھی کچھ نالج ملے گا. اب چھوٹے سے ولاگ میں کیا بول سکتی تھی, کچھ بھی نہیں. 10-15 منٹ کا ولاگ ہوتا ہے, تو اس کو آپ کو خود کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. اگر آپ خود کو واقعی ہی اپنی فیملی میں خاص حصہ بنانا چاہتی ہیں تو لازمی اس کو اسٹڈی کریں. یہ جی میرے ہسبینڈ لے کر آئے ہیں وہاں کی ایک اور سوغات لے کر آئے ہیں, اور یہ سویٹ ہے. تو میں نے کہا میں اس کو اوپن کرتی ہوں. ارے واہ ماشاء اللہ, اتنی ٹیسٹی تھی. یہ دیکھیں کتنی پیاری لک اس کی, کتنی پیاری ہے. اس میں سون حلوہ ہے اور یہ بھی حلوے کی ہی باقی بھی قسمیں ہیں. تو یہ کراچی کی ایک زبردست سوغات ہے جی, جو الحمدللہ میرے ہسبینڈ لے کر آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ مطلب شکل سے ہی نہیں اچھی لگ رہی, اس کی سیرت بھی بہت اچھی تھی, بہت مزے کی تھی. تھینک یو بھائی کراچی والوں, آپ کی وہاں کی جو سوغات ہے ہمیں بہت اچھی لگی. اس کے ساتھ ہی جی میں ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں. میں یہ حلیم اور اپنی نہاری جو ہے میں نے کچن میں سب سے فرنٹ پہ رکھ دیا, کیونکہ اب رمضان ماشاءاللہ آ رہا ہے. اب ایک آدھا ولاگ اور ڈالوں گی جس میں ری فیلنگ اور بالکل رمضان کی جو اینڈ والی تیاری ہوتی ہے نا وہ کی جائے گی اس میں. باقی تو تمام آلموسٹ میں نے بہت سارے ولاگ بنا دیے ہیں. رمضان سے پہلے جن چیزوں کی تیاری کرنی تھی ہم نے کر لی ہے. آپ لوگ میرا چینل دیکھیے گا, میرے باقی ولاگ بھی دیکھیے گا. میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی ان ولاگس کا لنک, اور جب یہ ویڈیو ختم ہوگی نا تب بھی آپ کو وہ لنک مل جائیں گے.